تو آپ تمام جوانوں کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو آج ٹاپک ہم اور آپ پڑھنے جائیں گے وہ آپ سب کے لیے مفید رہے۔ جو آج ہم اور آپ سیکھنے جائیں گے اس کا عنوان ہے کہ ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم بغیر دین کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، یا اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر دین کے زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہم اور آپ بھی بغیر دین کے زندگی بسر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کوشچن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ تھوڑا سا انالائز کریں گے اپنی زندگی پر۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ہم اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں کئی قسم کے موجودات ہیں، ہے نا؟ اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ انسان ہے، اور کیا ہے بھائی؟ حیوان ہے، اور ساری موجودات، یعنی آپ کے درخت ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پودے ہیں ہمارے پاس، اور کیا ہے بھائی؟ جمادات ہیں ہمارے پاس، ساری موجودات ہیں۔ ان موجودات میں یعنی ہم پوری کائنات میں دیکھتے ہیں، ان ساری موجودات کو خدا نے انسان ہے۔ خدا نے قانون بنایا کہ جو قانون طبیعت یہ ہے کہ اپنے سے افضل پر قربان ہونا، تو یہ زمین اپنے آپ کو قربان کرتا ہے پودے پر، کہ میں پودے کے لیے ایک زمینہ فراہم کروں کہ یہ پودا اگے، بڑھ جائے، درخت بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نباتات پہ خود کو قربان کیا، پھر یہ نباتات چاہتا ہے کہ میں پیڑ پودا تو بن گیا، میں اپنے سے افضل پر قربان ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے حیوانات پر۔ حیوانات اپنے آپ کو قربان کرتا ہے کس پر؟ اس سے افضل کیا ہے؟ انسان پر۔ اب میں آپ سے پوچھوں، یہ انسان خود کو کس پہ قربان کرے؟ اس سے افضل کون ہے؟ خدا کہتا ہے اس پوری کائنات میں یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ کیا ہے؟ یعنی تو اشرف المخلوق، سے بہتر کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ یعنی خدا نے ان ساری موجودات کو خلق کیا، کرنے کے بعد کوئی فخر نہیں کیا، لیکن جیسے ہی انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں اس بہترین انسان کو بنانے والا ہوں۔ اب یہ انسان خود کو کس پہ قربان کرے؟ ہاں بھائی، اللہ پر، اور بتائیں آپ لوگ بھی، دین پر اور اہل بیت پر۔ یعنی خلاصہ ہم کہیں کہ یہ انسان جس سے افضل، اگر اس دنیا میں، چونکہ دنیا میں سارے سب سے افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ اشرف المخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ تو انسان سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے۔ یہ انسان اگر قربان کرے تو کس پہ کریں؟ خود کو اللہ پر کریں۔ تو یہ انسان خود کو خدا پر قربان کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم اور آپ کہیں اس پوری کائنات میں، آپ لوگوں نے لکھا، لکھتے جائیے گا، اس پوری کائنات میں یہ انسان ہے جو سب سے افضل ہے ساری موجودات سے۔ سمجھ آپ؟ یہ انسان ہے، اس انسان کی تین خوبی ہے۔ یہ انسان پہلے کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ جب کوئی کام کرتے ہیں، آپ لوگ آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو پہلے آپ لوگوں نے کیا ہے؟ کچھ سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، تب آ کے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ، یہ انسان، اس کی خصوصیت یہ کہ پہلے سوچتا ہے، اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے بھائی؟ انتخاب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چوائس کرتا ہے۔ تیسرا کام اس کا کیا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو اس دنیا کا کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، وہ ان تین حال سے خارج نہیں ہے۔ وہ پہلے سوچتا ہے، پھر اس کے بعد انتخاب کرتا ہے، چوائس کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے بھائی؟ ایکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تھنک ہے، چوائس ہے، اینڈ ایکشن ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تین صفت ہے۔ اب میں آپ سے بولوں کہ ہم انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ اور بتائیے، کس چیز کی حکومت ہے ہم انسانوں کے اوپر؟ نفس کی، اور اللہ تعالیٰ کی، اور ابھی آپ لوگ یہاں پہ ہیں، آپ کے اوپر کس چیز کی حکومت؟ ہاں،
गॉड की, और किस चीज़ की हुकूमत है मेरे भाई? हम इंसानों के ऊपर हमारी फिक्र की हुकूमत होती। क्या है? फिक्र की। ये फिक्र से मुराद क्या है? ये फिक्र से मुराद यही अकीदा है। क्या है? अकीदा है, आइडियोलॉजी है। क्या है भाई? आइडियोलॉजी है। यानी हम इंसानों के ऊपर हमारी फिक्र की हुकूमत है। अब आपकी फिक्र इस्लामी है, आप जिंदगी बसर करोगे, आपका चॉइस इस्लाम की तरह होगा, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक होगा, आपका एक्शन भी इस्लाम के मुताबिक। सिखिज्म है तो आपका अमल भी, आपका चॉइस भी क्या होगा? उसकी तरह। आपकी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म है तो आपका अमल और आपका इंतखाब क्या होगा? आपकी आइडियोलॉजी मसलन ईसाइयत है, मसीहियत है, इसको आप मानते हैं, तो आपके अमाल क्या होंगे? तो इसका मतलब यह है कि हम इस पूरी दुनिया में, हम और आप कह सकते हैं, कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो बगैर फिक्र के काम करता हो, है ना? जो बगैर फिक्र के काम करता हो। जब बगैर फिक्र के काम नहीं करता तो आज के दौर में हम और आपको समझना है कि इम्कान है हम और आप जो सोच रख रहे हैं, जो आइडियोलॉजी रख रहे हैं, वो सही हो, इम्कान है वो आइडियोलॉजी गलत हो, लेकिन ये नहीं है कि आप बगैर फिक्र के कोई काम करते हो। भाई कश्मीर में इतनी सारी आबादी में से आप लोगों को चुन के लाया खुदा ने, आप लोगों की तौफीक, यानी आप लोगों ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा अपने को चेंज करना चाहते हैं, इस कारगाह में आए। इस तालीमी कारगाह में आने के बाद आप लोगों को मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ दानिशवर मिले ताकि आप अपने को क्या कर सकें? बेहतर कर बना सकें। तो आप लोगों ने सोचा, तभी चॉइस किया, तब जाके आप अमली तौर पर यहाँ पहुंचे। ये बहुत बड़ी नेमत है जो आप लोग यहाँ पे आए हो जवानों, इसको नेमत समझो। पैगंबर फरमाते हैं जब तुम्हारे लिए खैर का कोई दरवाज़ा खुल जाए तो उसको बंद होने से पहले गनीमत जानो। हम और आपको कोरोना से पहले इस हदीस को बेहतरीन तरीके से शायद एनालाइज करना शायद मुश्किल हो जाता, लेकिन कोरोना जब आया तब सबको पता चला कि यूनिवर्सिटी खैर का दरवाज़ा था जो बंद हो गया, हमारे स्कूल्स खैर का दरवाजे थे जो बंद हो गए, इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर्स खैर के दरवाजे थे जो बंद हो गए, हमारे मसाजिद खैर के दरवाजे थे जो बंद हो गए, हाँ भाई हौजे जो खैर के दरवाजे थे सब बंद हो गए। जब सारी चीज़ें बंद हो गई तब हमें समझ में आया कि ये नेमत थी, खुदा के खैर का दरवाज़ा था जो बंद हो गया। लिहाजा पैगंबर फरमाते हैं जब खैर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाए उसको बंद होने से पहले गनीमत जानो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये बीमारियां हट चुकी है, हम और आपके लिए खैर के दरवाजे खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई है, इंस्टीट्यूट खुल गई है। हम और आप जो यहाँ पे जमा होके आए हैं, आप और हम, ये तसव्वुर कीजिए ना, यानी जब ये कारगाह वगैरह चलने से पहले कितने जवान होंगे जो आरजू करते होंगे काश हमें कोई सिखाने वाले मिल जाते, हमें कोई तरबियत करने वाले मिल जाते, हमें कोई ट्रेनिंग करने वाले मिल जाते, हमें कोई असातिद मिल जाते जो हमें दिखाते हैं हक ये है, बातिल ये है। कितने आरजू रखते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उस दौरान लोगों की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी, ऐसा नहीं है। ख्वाहिश हर ज़माने में होती है, हर ज़माने में अच्छे लोग होते हैं, हर ज़माने में बुरे लोग होते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तैयार होते हैं। आपको खुदा ने ऐसे ज़माने में लाया जिस ज़माने में एक प्लेटफॉर्म, एक खैर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इसमें हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि एक तो इन कारगाहों को कामयाब बनाएं, दूसरा इसके बाद खुद सफ़ीर बने, पैगंबर बने इस कारगाह का, कि आप दूसरों को जाके कहें, दूसरों को इनवाइट करें, दूसरों से कहें भाई मेरे जाने के बाद मेरी फ़िक्र बदली, रविश बदला, तरीक़ा बदला, अखलाक बदला, और तुम भी चले जाओ, तुम्हें भी ये मौका है, तुम्हारे लिए भी ये मौका है, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी है इस दौर में जाकर हम इन चीज़ों को, सही चीज़ों को मैसेज पहुँचाएँ दूसरों को। क्यों? क्योंकि ये कारगाह की एक जिम्मेदारी होती है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये हम और आपको टाइटल तो नहीं दिया गया है ना कि भाई आपको एक लक़ब दिया हो, ऐसा नहीं है। ये आप और हमारी ड्यूटी है कि तुम अगर खैर उम्मत बनना चाहते हो तो ये दो जिम्मेदारी निभाओ, लोगों को खैर की तरफ बुलाओ, लोगों को बुराई से रोको। तो आप अगर लगता है कि ये कारगाह, ये इंस्टीट्यूट, ये तरीक़ा, ये क्लासेस आपके लिए खैर है, नेकी है, इसमें भलाई है कौम की, तो कौम के दूसरे जवानों को बुलाओ, अपने दोस्तों को इनवाइट करो, ठीक है, और बुराइयों से रोकने की। तो ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। तो हम और आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, इन तीन हालात से खारिज नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम आइडियोलॉजी की बात आती है तो हमारे ऊपर हमारी किस चीज़ की हुकूमत है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब तक हम और आपने ये फैसला किया कि ये इंसान है, ठीक है ना भाई। इस इंसान की तीन खुसूसियात थी। क्या है भाई? फिक्र, इंतखाब और अमल है।
ठीक है ना। अब ये फिक्र इम्कान है, फिक्र से मुराद हमारा क्या है भाई, यहाँ पे अकीदा है। क्या है? अकीदा है, आइडियोलॉजी, बिलीफ, ठीक है। ये हमारे यहाँ मुराद है। अब मैं आपसे कहूँ ये अकीदा इम्कान है क्या हो भाई, यानी ये आइडियोलॉजी, ये अकीदा इस पूरी दुनिया में, इस वर्ल्ड में, जब हम और आप मुताला करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, दुनियावी लेवल पे जब देखते हैं तो दो फिक्र है। क्या है? एक तो दीनदारों की है, एक बेदीनों की है, ठीक है। ये पेन ठीक काम नहीं कर रहा ना। इसी दीनदारों में दो तरीके हैं, एक इलाही दीनदार हैं, यानी इलाही दीन के मानने वाले हैं, एक मैं गैर इलाही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गैर इलाही दीन के मानने वाले। इलाही दीन के मानने वाले हमारे पास इस्लाम है, मसीहियत है, उर्दू तो सब लोग लिखते हैं, इंग्लिश में लिखूं, मसीहियत है और यहूदियत है, ठीक है। गैर इलाही अदियान में हम और आपके पास बहुत बड़ी फहरिस्त है। मेरी कॉपी उठा लेना नजीर भाई। गैर जिसमें क्या है, हमारे पास हिंदुइज्म है, हमारे पास सिखिज्म है, हमारे पास गैर अदियान में, गैर उसमें हमारे पास ज़रतुश्त है वगैरह वगैरह, बहुत सारे गैर दीन है, अलबत्ते ये सब दीन है, ठीक है। इसके अपोजिट यानी दीनदारों के अपोजिट में कुछ अफकार हैं भाई हमारे आपको, इसको मैं लाल में लिखना चाहूँगा। बेदीनों का सबसे पहला मकतब फिक्र इनका क्या है? इल्हाद है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एथीज्म, एथिस्ट यानी मुल्हिद, एथीज्म मीन इल्हाद, मुल्हिद ये है, इसको कहते हैं एथिस्ट, इल्हाद को कहते हैं एथीज्म, ठीक है। ये रखिएगा सामने। एक ये है इल्हाद, एक है ह्यूमनिज्म। क्या है? ह्यूमनिज्म। एक दूसरा है सेकुलर, लिबरल। आप लोग साथ में है ना? एक है मेटेरियलिज्म, और एक बार आप लोग लिखिए ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, और एक बार साइंटिज्म। हाँ, समझ में नहीं आया बता दीजिए मुझे। जी जी, कौन सा नाम? अच्छा, ह्यूमन इल्हाद लिखा, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म लिखे, ह्यूमनिज्म इंग्लिश में लिख दो। ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, मेटेरियलिज्म, फेमिनिज्म, रैशनलिज्म, साइंटिज्म। ये कुछ है, कुछ में मिसाल ताकि सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है, क्या हो रहा है आज के इस दुनिया में। जब लिख लिया तो थोड़ा सा सुनिए इसके बाद। सब लिख चुके हैं ना भाई? हम इंसानों पे, हम इंसान यानी इस पूरी दुनिया में जो भी काम करते हैं वो अपनी फिक्र से करते हैं, यानी हमारे आइडियोलॉजी के मुताबिक हम इंसानों के ऊपर हमारे आइडियोलॉजी हाकिम है, हमारे अकायद, हमारे अफकार के मुताबिक। आप शराब नहीं पीते हो, क्यों नहीं पीते हो? क्योंकि इस्लाम मना कर रहा है।
आप झूठ नहीं बोलते हो, गीबत नहीं करते हो, हसद नहीं करते हो, माँ बाप की तौहीन नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी है। आप सुअर का गोश्त नहीं खाते हो, आप मुर्दार नहीं खाते हो, क्योंकि आपके ऊपर आइडियोलॉजी है। शराब नहीं पीते हो, क्यों? आपकी आइडियोलॉजी ये मना करती है। तो यार वो ना इंतखाब करते हो, ना वो अमल अंजाम देते हो। अब यहाँ पे हम आप यहाँ पहुंचे भाई, चलो आइडियोलॉजी के लिहाज से हम पूरी दुनिया का अगर देखें तो ये दीनदार हैं, एक बेदीन है। दो ग्रुप दुनिया बटी हुई, क्या है? दीनदारों की और बेदीनों की। इस पूरी दुनिया में हम लोग तकसीम होती है इन दो चीजों पे, और बेदीनों की आबादी है 25%। इस पूरी दुनिया में 25% आबादी किसकी है? इलाहाद की है, मुल्हिदीन की है, जो किसी दीन को तस्लीम नहीं करते। यानी किसी दीन से मुराद न वो इलाही दीन को मानते हैं, न गैर इलाही दीन को, न वो हिंदुइज्म को मानते हैं, न इस्लाम को, न जैनिज्म को मानते हैं, न सिखिज्म को। वो किसी दीन को, वो कहते हैं हम विदाउट रिलीजन जिंदगी करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि ये विदाउट रिलीजन जिंदगी करना चाहते हैं, क्या मतलब? भाई दीन के एक मुख्तसर तारीफ करो पहले। दीन यानी वे ऑफ लाइफ, है ना? दीन मीन्स क्या है मेरे भाई? वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका। हाँ, एक बिलीफ सिस्टम, इसे कहते हैं हम दीन। यानी हम और आप जैसे दीन के मुताबिक जिंदगी करना चाहते हैं, यानी एक निज़ाम ना, एक निज़ाम दीन है ना, एक सिस्टम है। तो अब हम इनसे कहेंगे तुम जो दीन को नहीं मानते हो, तो दीन को न मानना भी एक सिस्टम हुआ या नहीं हुआ? एक वे ऑफ लाइफ हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि एथीइज्म इज ए न्यू रिलीजन। दूसरे माना में हम कहें एथीइज्म भी एक नया दीन है, जिसका नारा शियार क्या है कि हम दूसरे दीन को नहीं मानेंगे, हम उनके आइडियोलॉजीज को नहीं मानेंगे, हम बगैर दीन के, यानी मतलब अब दीन का पैगाम क्या है, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा ये लोग दीन को नहीं मानते तो किस चीज को नहीं मानते। आज वाज़ेह हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर दीन को लाइफस्टाइल के माना में करते हैं, तो इसका मतलब है एथीइज्म भी एक वे ऑफ लाइफ है, जिसका मकसद क्या है भाई? दूसरे दीन जो आज तक थे उसका इनकार करना। अब मैं आपसे बताऊं, जब दीनदारों में हम आते हैं तो दीनदारों में दो किस्म हैं। एक वो लोग हैं जो इलाही दीन को मानते हैं, डिवाइन रिलीजन्स को मानते हैं, जो खुदा की तरफ से आए दीन को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर इलाही दीन को मानते हैं, या हम अपने कल्चर के हिसाब से वजूद में लाए। ठीक है ना? तो इलाही दीन में हम और आपके पास इस्लाम है, मसीहियत है और यहूदियत है। गैर इलाही में हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, कन्फ्यूशिज्म है और जरतुश्त है। कन्फ्यूशिज्म वो दीन है जो एक अखलाकी दीन है, जो चीन में है। ठीक है, तो ये है। अब हमारे और आपकी असल लड़ाई किस पे है? हम और आप अभी चाहते हैं कि दीन को इंतखाब करें, दीनदार वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम लोगों का टॉपिक क्या है कि भाई हमें दीन की जरूरत है या नहीं। तो अभी तो पहले पता लगाना पड़ेगा दुनिया में कितने दीन है, कौन से दीन की हमें जरूरत है, और एक हकीकी दीन की पहचान क्या है। तब जाके आप फैसला कर सकते हो ना, तब जाके आप इंतखाब करोगे ना, तब जाके आप अमल करोगे। तो इन सारी चीज़ों में आप सीधे माँ बाप के कहने पर मुसलमान को इस्लाम कबूल कर लिया, बस यही काफ़ी है, या इसमें हम और आपको रिसर्च करना पड़ेगा? ये लिख लिया आप लोगों ने? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बेदीनों की अगर मैं थोड़ा ब्रीफ बताता जाऊँ आप लोगों को। एथीइज्म उस अकीदे को कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। एथीइस्ट मीन्स यानी उनका ये अकीदा है कि इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है भाई, ये दुनिया एक्सीडेंटली बिग बैंग थ्योरी के जरिए अचानक से वजूद में आया, इसको किसी क्रिएटर ने वजूद में नहीं लाया। वो नजरिए इवोल्यूशन को मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, या द थ्योरी ऑफ स्टेटस को मानते हैं। इनके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। खैर, ये इनका अकीदा है कि इस दुनिया में कोई ह्यूमन से कहते हैं कि यानी इंसान है जो दीन बनाते हैं, हम इंसान है जो सियासत बनाते हैं, हम इंसान है जो खुदा का तस्वुर लाते हैं, हम इंसान है जो ये है। यानी हम ह्यूमनिज्म में एक कलिमा होता है ला इलाहा इल्ला इंसान, कोई खुदा नहीं सिवाय इंसान के।
آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے۔ ہیومنزم کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انسان۔ تو میں آپ سے ایک سوال کروں بھائی، آج سارے جوان یہاں بیٹھے ہوئے، ایک دن زندگی گزارو خود خدا ہے، صبح سے شام کیجئے کہ آپ خود خدا ہو، ایک دن زندگی کیجئے آپ کا خدا ہے، اتحاد کس میں ہے؟ انسجام کس میں ہے؟ آپ خود خدا ہیں تو آپ کی اپنی مرضی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود خدا ہوں تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت۔ تو ایک مجرعہ، ایک عجیب ہمارا اخلاق، رفتار، برتاؤ، چال چلن، پہننے رہنے سب بدل جائے گا نا۔ ہاں، یہ کیا کلچر دینا چاہتے ہیں آج یورپ؟ کیا مطلب ہم اور آپ کس طرح لے جانا چاہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انسان، انسان کے علاوہ کوئی نہیں۔ سیکولرزم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، سیکولر رہو کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کا دین ہے تو آپ کے پرسنل لائف تک رکھو اس کو، آپ کی اجتماعی کاموں میں، سوشل کاموں میں، سیاسی کاموں میں اس کا کوئی دخالت نہیں ہے۔ یعنی یہ جیسے آپ کا اپنا برتاؤ ہے نا، گھر میں آپ کیسے رہتے ہو، بھائی یہ آپ کی فیملی ایشو ہے، دین اس اے پرسنل، صرف آپ کے انڈیویجول لائف سے مربوط ہے، اس کو سوشل لائف میں مت لاؤ۔ اب آپ ایک پروفیسر بن گئے، آپ ملک کے پرائم منسٹر بن گئے تو آپ وہاں جا کے خانہ کعبہ کا نقشہ لگاؤ، یہ نہیں لگا سکتے۔ یہ آپ ایک ڈیموکریسی سیکولر ملک میں رہ رہے ہو تو آپ کو یہ اظہار کرنے کا حق نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ آپ کے اجتماعی زندگی میں۔ یہ ہے سیکولر۔ لیبرلزم کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ خواہشات نفس کی پیروی، یعنی جو مجھے پسند آئے وہی کرنا، یا چار دیواری آزادی۔ لیبرلزم، اب میں گھر کے اندر ہوں، میری مرضی جو بھی کریں، مجھے کوئی قانون کی فالو، کوئی ٹوکنے والا نہیں، میری نفس جو کہے وہ میں کر سکتا ہوں، ہے نا۔ لہٰذا آج یہ لیبرل، آپ کچھ لوگ، ہمارے کچھ دوست احباب بھی کبھی کبھی یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، وی آر اے لیبرل مسلم۔ کیا مطلب لیبرل مسلم؟ پہلے لیبرل کا معنی سمجھو، تبھی تو پتہ چلے گا کہ آپ لیبرل مسلم کسے کہتے ہیں۔ لیبرل کا مطلب ہے کہ اخلاقیات، اخلاقی اقدار کو نہ ماننا، اپنی نفس کے مطابق چلنا، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ لیبرل رہنا یعنی آپ کو حق نہیں مجھے ٹوکنے کا، مجھے حق نہیں آپ کو ٹوکنے کا۔ لہٰذا ہر گندگی ہوتی ہے کسی کو ٹوکنے کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ختم کرنا، یہ ہے لیبرل۔ چار دیواری آزادی، یعنی میں اپنے گھر کے اندر ہوں، فری ہوں، بھائی میں کچھ بھی کروں، میں گھر میں کسی فیملی ممبر کے ساتھ ریلیشن شپ کروں، آپ کو ٹوکنے والے کون ہوتے ہیں؟ گھر کے اندر فری ہے۔ کیا ایز اے اسلام ہم فری ہیں؟ چار دیواری آزادی ہے بھائی، گھر میں آزاد ہوں؟ نہیں، قانون ہے، اخلاق ہیں، اقدار ہیں، نہیں۔ جانور، ان لوگوں سے جانور امان میں نہیں رہے، یہ لیبرل۔ جب انسان لیبرل بن جاتا ہے، خواہشات نفس آتے ہیں، دو چیزیں مولا علی فرماتے ہیں، جو انسان خواہشات نفس یا دنیا کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ انسان سیر نہیں ہوتا، اور وہ انسان جو علم کے پیچھے، معنویات کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ انسان سیر نہیں ہوتا، کبھی بھرتا نہیں ہے۔ آج آپ لوگ دیکھیے وہاں کے، یعنی جو اپنے آپ کو ماڈرن، جو اپنے آپ کو متمدن، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ان کے یہاں 25% لوگ سالانہ خودکشی کرتے ہیں۔ کم ہے؟ امریکہ کے 25% لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ سالانہ خودکشی کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو کمٹ سوسائڈ کتاب لکھی گئی جاپان میں کہ کس طرح خودکشی کریں، پنکھے کو لٹک کے خودکشی کریں، زہر کھا کے خودکشی کریں، الٹا لٹک کے خودکشی کریں، چاقو گھونٹ کے خودکشی کریں، یعنی ہاؤ ٹو کمٹ سوسائڈ میں کس طرح خودکشی کریں۔ جاپان میں یہ کتاب جب لکھی گئی، جاپان کے سب سے زیادہ خریدی گئی کتابوں میں یہ کتاب نکلی۔ کیا جا رہی ہے دنیا، کہاں کی طرف لے جا رہی ہے؟ دیکھیں، انسان جب خواہشات کی طرف، لیبرل کی طرف، یہ تشنگی ختم نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے ہم جنس گرائی کو لے آیا، عورت پہ اب دل نہیں بھرا تو خود انسان سے، مرد سے، عورت سے شادی کرنے لگی۔ کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ لیبرل، اتنے خطرناک چیزوں کو ان لوگوں نے وجود میں لایا۔ خیر، باقی زیادہ آپ لوگوں کو اتنا سمجھ نہ آنا چاہیے کہ جب انسان اتنا لیبرل ہو جاتا ہے نا، اتنا لیبرل ہو جاتا ہے، نیو یارک میں 3 گھنٹے کے لیے لیٹ چلا گیا۔ کتنا؟ 3 گھنٹے کے لیے لیٹ چلا گیا۔ وہاں کے انسان جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، سیولائز فرسٹ ورلڈ کے لوگ، ہم اور آپ کو تو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کے لوگ، ان لوگوں کے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ان کے یہاں 3 گھنٹہ لیٹ چلا گیا تو امریکہ کے نیو یارک والے جانوروں کی طرح دکانوں پر، بینکوں پر حملہ کرنے لگے۔ 3 گھنٹے میں اربوں کا نقصان ہوا۔
کتنے عصمت داری ہوئی، کتنے بے گناہوں کو قتل کیا گیا. تو یہ کیا سویلائز ہے، یہ کیا فریڈم ہے، یہ کیا لیبرل ہے. یہ ہوتا ہے جب انسان کا میلاگ و معیار، انسانی ویلیوز، انسانی اقدار اگر ہم اور آپ کے ذہنوں میں نہ ہو تو ہم اور آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غلط استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایسے انسانوں کے پاس حکومت چلا جائے، حکومت کے اقتصاد چلا جائے تو سنبھلے گا؟ ہاں، آج اتنے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، کوئی ہے فریاد کرنے والا؟ خلاصہ یہ، جب انسان کے پاس کوئی میلاگ معیار الہی اور آسمانی نہ رہے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. میں آپ کو اور ایک مثال دوں. اس دنیا میں کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی چیتا نے، شیر نے، بچھو نے حملہ کیا ہو اور اس ملک کو برباد کیا ہو؟ سنا؟ یا چلو ملک تو دور کی بات، سانپ، بچھو وغیرہ نے کسی گھر پہ حملہ کیا، اس گھر کی پوری فیملی کو مار دیا ہو. درندے جانوروں نے حملہ کیا ہو اور اس حملے محلے والوں کو بالکل سب ختم کر دیا ہو. سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا نا. لیکن یہ انسان اتنا درندہ ہو جاتا ہے کہ اس نے فرسٹ ورلڈ میں کئی لوگوں کو مارا، پہلی عالمی جنگ میں، دوسری عالمی جنگ میں کئی لوگوں کو مارا، تیسری عالمی جنگ اتنا خطرناک جنگ ہے کہ اگر اس میں یہ لوگ وحشیانہ کر لیں پوری نسل انسانی برباد ہو جائے. دیکھیں، اگر انسان اخلاق، ان کے پاس ابزار کا آنا، ٹیکنالوجی کا آنا، یہ سب صرف سبب نہیں انسان کی ترقی کا، اس کو استعمال کرنے کے ہدف پرپس کا ہمارے سامنے آنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. وگرنہ ہم اور آپ اتنا وحشیانہ کام انجام دیں. یہاں تک واضح ہوا؟ تو یہ اتنا آپ اور ہم لیبرل نہ بنے. اور دوسری مثال آپ لوگوں کو دوں، اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے جنگ کی، کیا جاہلوں نے جنگ کی؟ آپ اور ہم بول کے یار ہمارے کشمیر کے محلے میں سارے جاہلوں نے پورے محلے کو خراب کر دیا، کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یا کسی مثلا گورنمنٹ کو جاہلوں نے اٹھا دیا ہو؟ سنا؟ تو جو بھی جنگیں ہوئی اس دنیا میں سب عالموں کی طرف سے ہوئی، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ہوئی. واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ کون سا علم ہے؟ اس کیٹیگری کے علم انسان کو برباد کرتا ہے، جنگوں پہ، بے گناہوں پہ قتل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. تو علم فقط ابزار ہے. علم کے ساتھ اگر تزکیہ نہیں، علم کے ساتھ اگر اخلاق نہیں، علم کے ساتھ اگر انسانی ویلیوز نہیں، تو ہم اور آپ اس علم کو بھی غلط استعمال کر سکتے ہیں. جیسے امام خمینی نے صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر علم صرف علم ہو تو یہ تو ایک چاقو کی طرح ہے. میں آپ لوگوں سے کہا ہوں جوانوں، علم وہی علم آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو. یونیورسٹی میں دو فرد ہے نا. یونیورسٹی کی پڑھائی کرنے والے کون ہیں؟ دو لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک ملحد ہے. ایک خدا کو اقرار کرتا ہے، ایک خدا کو، لیکن سبجیکٹ دونوں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سیم پڑھ رہے ہیں. تو نتیجہ دونوں کو کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی دونوں کا سیم ہوگا نا بھائی. برتن میں اگر دودھ بھرے تو دودھ نکلے گا، ہے نا. برتن میں اگر آپ پانی ڈالو گے تو پانی نکلے گا، ہے نا. تو جب آپ صرف ایجوکیشن سسٹم میں یہ ساری چیزیں حاکم ہو، بے دینوں کے نصاب ہوں، ایجوکیشن میں آپ کے بیوکریسی سسٹم ہو اور آپ کے تعلیمی نصاب سب لادینیت کے اوپر حاوی ہو، تو آپ بغیر کسی اس کے لادینیت کی طرف چلے جاؤ گے. تو آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہو گیا؟ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. آج کوئی اسکول کھولتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. آج ہاسپٹل میں ڈاکٹر جب تک فیس نہ لے وہ مریض کا علاج نہیں کرتا. یا کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ جب بھی کھولتا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ ذریعہ. تو جب انسان اس ایجوکیشن پرپس پہ بے دینیوں کے نصاب کے مطابق آپ کی اگر تعلیم ہو تو آپ ایک بزنس مین بنیں گے، تعلیم کو لے کر، اپنے پروفیشنل کو لے کر، اپنے فیلڈ کو لے کر. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا جب ماں باپ کے اوپر خرچ کریں گے پیسہ تو یہ فکر رکھنے والے کہیں گے یار ماں باپ مر جائیں بہتر ہے، کتنا میں خرچ کرتا ہوں اس کی دوا کی. وہ جہاں ہم اور آپ سے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ لا تقل لہما اف ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اف یعنی عربی زبان میں سب سے کمترین گناہ، سب سے کمترین گناہ. اس سے بھی اگر کمترین گناہ ہوتا تو خدا کہتا کہ یہ بھی ایندھن بنا دو. تو یہ آئیڈیالوجی جب پڑھ کے آپ بڑے ہوں گے تو کیا ہے؟ یہی نتیجہ دے گا.
تو لازم ہے کہ آپ ایز اے مسلمان ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیمات جو آپ کی روح کو، جو آپ کی ایمان کو، جو آپ کے عقیدے کو مضبوط کرے، وہ بھی حاصل کرو۔ جب آپ ان دونوں کو ساتھ بیلنس کر کے لے جاؤ گے تو اس وقت آپ کے ماں باپ سے پہلے امام زمان آپ کے لیے دعا کریں گے، کہیں گے یہ میرے دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یا آپ بڑے پروفیسر بن گئے، آپ بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے لگے، بڑے عہدوں پہ آ گئے، تو سب سے زیادہ امام زمان خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمان کے سپاہی بننے والے ہو نا آپ لوگ۔ یعنی ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کے صحابی بنیں گے، مولا کے اصحاب بنیں گے، یار اور ناصر بنیں گے۔ تو یار اور ناصر کب بنیں گے؟ دیکھیں امام کی حکومت ہماری کہاں پہ ہے؟ پوری دنیا پہ ہے۔ امام نہیں آئیں گے صرف کارگل میں، کشمیر میں، انڈیا میں، ایران میں یا افغانستان میں کسی ایک جغرافیہ پہ حکومت کرنے۔ امام کی گورنمنٹ یونیورسل ہوگی۔ تو آپ کی تعلیم، آپ کی فکر، آپ کی آئیڈیالوجی بھی یونیورسل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف کشمیر ہی کے لیے سوچو، آپ صرف کرگل ہی کے لیے سوچو، آپ صرف لداخ ہی کے لیے سوچو اور دوسری چیزوں کے لیے مت سوچو۔ نہیں، آپ اگر یونیورسل آپ کی فکر ہے تو آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے۔ خیر، یہ لیبرل لوگوں اگر جب بنیں گے، ان کے سسٹم کے مطابق ہم اور آپ چلیں گے تو ہمارے حساب سے ہم اور آپ کو جو نتیجہ دینا ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایک چیز میٹریلزم ہے، یہ وہ مکتب فکر ہے، ان کے یہاں ہے سب کچھ مادہ ہے، سب کچھ میٹر ہے۔ کیا ہے؟ سب کچھ میٹر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں میٹر سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی معنویات کو سراسر انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں میتا فزک ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فزک ہے۔ ان کے یہاں سب چیزیں کیا ہے؟ مال، سب کچھ مادہ، سب کچھ میٹر میں دیکھتے ہیں۔ معنویات کو، اخلاقیات کو، ان چیزوں کا کوئی ان کے یہاں دخل نہیں ہے۔ تو آپ اگر اس فکر کو پڑھیں گے ایسے بنیں گے۔ خیر، فیمنزم ایک فکر ان لوگوں نے وجود میں لائی، کہا کہ عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، عورتوں اور مردوں کو برابر بناؤ، اس لیے فیمنزم والے وجود میں آئے۔ ریشنلزم، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ لوگ وحی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں اور پیغمبروں کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ نہیں، سب کچھ عقل ہے بھائی، ریشنل ہے، ہماری عقل کافی ہے، ہمیں یہ سب چیزیں نہیں چاہیے۔ سب کچھ سورس نالج کیا ہے؟ عقل ہے، ہمیں عقل کے مطابق۔ سائنٹیزم یعنی سائنس، جو کچھ تجربے میں آئے اس کو مانو۔ لینین نے سارے دینداروں کو بلایا، بلانے کے بعد اس نے ایک کانفرنس رکھا۔ کانفرنس رکھنے کے بعد سارے دینداروں سے کہا دیکھو تم لوگ کہتے ہو خدا ہے، ہم نے اپنے آزمائشگاہ یعنی سائنس کے لیبارٹری میں لے گئے، تمہارے خدا کو ذرے بین سے بھی دیکھنے کی کوشش کی، نظر نہیں آئے، دوربین کے ذریعے بھی دیکھنے کی کوشش، نظر نہیں آئے، ہم نے کافی تجربہ کیا، تمہارے خدا اس لیبارٹری کے اس میں نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ ہم تم لوگوں کو بلائے یہاں پہ صرف یہ کہنے کے لیے جو تم خدا کا عقیدہ رکھتے ہو یہ غلط ہے، آج سے اعلان کر دو کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اب دو مسلمان دانشمند بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں نے سوچا یار کیا کیا جائے، لینین کو کیسے خاموش کیا جائے، کیسے بتایا جائے کہ جو تم میلاد و معیار جو تم رکھ رہے ہو خدا کے انکار کو غلط ہے۔ تو ان دونوں دانشمندوں نے دو بال اٹھائے، دو بال جس کا جو ایک ہی سائز کے تھے، ایک ہی کلر کے، اٹھا کے لے آئے، لا کے میز پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہا لینین اب تم بتاؤ یہ دو پین ہے، دونوں کے سائز ایک ہے، ان دونوں میں کون سب سے زیادہ وزنی ہے؟ دیکھ کے بتانا ہے، تم نے تو صرف دیکھی۔ دیکھ کے آپ بتا نہیں سکتے جب تک آپ اٹھائیں۔ تو وہ فوراً آیا، آ کے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا بھائی یہ وزنی ہے، یہ ہلکا ہے۔ تب ان دانشمندوں نے کہا یہ تمہیں کس نے آرڈر دیا کہ جس کو اٹھائے بغیر ہی تو اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ تو اس نے کہا عقل نے۔ تو کہا اسی عقل سے خدا کے بارے میں یہ پوچھو نا، وہ خدا تمہارے تجربے میں نہیں آنے والی چیز ہے، تجربے کا دائرہ محدود ہے۔ ہاں، خدا کو اگر سمجھنا ہے عقل کے ذریعے سمجھو، خدا کو سمجھنا ہے وحی کے ذریعے سمجھو، دوسرے سورس آف نالج سے سمجھو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف سائنس ہی انف ہے، یہ سب کچھ ہے، ایسا مت سمجھو۔ تو خلاصہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے، سائنٹیزم، سب کچھ سائنس ہے۔ تو یہ دو مکتب فکر ہیں آج کی اس دنیا میں۔ اب میں آپ لوگوں سے، اب تھکے تو نہیں یہاں تک؟ سب ساتھ میں ہے نا؟ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں۔ جب ہم اور آپ
جب ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تبھی تو دین کی باتیں کر سکتے ہیں نا، کہ دین کی ضرورت ہے یا تو بھئی ہمارے پاس ابھی پوری اس دنیا میں دو ہی گروپ بچے. کیا بچے؟ اس دنیا میں دو ہی آئیڈیالوجی ہے. یعنی ہم انسانوں کی یہ خصوصیت ہے، وہ پہلے فکر کرتا ہے، پھر چوائس، پھر ایکشن کرتا ہے. تو یہ فکر سے مراد ہم لوگوں نے کہا کہ ہمارے آئیڈیالوجی ہے. تو اس دنیا میں دو ہی آئیڈیالوجی ہے، کچھ دینداروں کی ہیں، کچھ بے دینوں کی ہے. ٹھیک ہے. اب جب کچھ دینداروں کچھ بے دینوں کی ہے، اب سوال ہے، ہم یہاں پہ دینداروں کے لکھتے جائیں گے، یہاں پہ بے دینوں کے لکھتے جائیں گے. دیندار کہتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے. ہاں آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیندار ہونا، آپ کہیں گے بھئی اس کائنات کو کسی نے وجود میں لایا، خود بخود نہیں ہے. لیکن یہ بے دین لوگ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی. ٹھیک ہے. جس کو یہ لوگ نظریہ تصادف یا بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں لوگ، یعنی کہتے ہیں کہ دنیا 10 ملین سال پہلے، 20 ملین سال پہلے کچھ ہیلیم، کچھ کاربن جمع ہوئے اور پھٹا، تب سے یہ دنیا وجود میں آئی. اس کو دنیا کو کسی نے وجود میں نہیں لایا، اچانک سے ایکسیڈنٹ وجود میں. اب میں آپ سے کہوں اس دنیا کا وی آر آلسو پارٹ آف دس ورلڈ، ہم بھی اس دنیا کا ایک حصہ ہے نہیں؟ تو ہم اور آپ بھی کیسے وجود میں آئے؟ ان کے حساب سے اتفاق سے وجود میں آئے نا، ایکسیڈنٹ سے وجود میں آئے. ایکسیڈنٹ کا کوئی ہدف ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہو، اچانک سے لگ گیا کہیں ٹھوکر، تو کوئی کسی مقصد کے ذریعے آپ کسی کو لگاتے ہو؟ ایکسیڈنٹ تو کسی ہدف کے ذریعے تو آپ نہیں کرتے ہو نا، اچانک سے ہوتا ہے. تو جب یہ دنیا ان کی نگاہ میں خود بخود آئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، تو اس کا کوئی ہدف بھی بے ہدف ہے. کیا ہے بھائی؟ ہم اور آپ کا ہدف ہے، ان کی نگاہ میں ہم بے ہدف ہیں. ہمارے یہاں کوئی ہدف نہیں ہے، یہاں پہ ہدف ہے نا. یعنی خدا نے اس پوری کائنات کو بنایا، کیوں ہدف ہے؟ کیونکہ وہ خدا علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. وہ خدا حکیم ہے، وہ حکمت رکھتا ہے. تو حکیم انسان کوئی بھی کام بیہودہ انجام نہیں دیتا، بغیر ہدف کے انجام نہیں دیتا. تو اگر اس خدا نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ہم اور آپ کو بنایا ہے، تو اس کا مقصد ہے. مقصد یہ کہ ہم اور آپ سعادت کی طرف لے جائیں، ہم اور آپ کو کمال کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے. جب یہ لوگ، ہم اور آپ جب کہتے ہیں یہ دنیا کا خالق ہے، وہ خالق عالم ہے، وہ خالق حکیم ہے، وہ خالق قادر ہے، جب یہ کہتے ہیں اس نے اس دنیا کو، یعنی اس دنیا کو ہدفدار بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم سوال کرتے ہیں، جب ہدفدار ہے تو کیا ہے اس کا ہدف؟ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، کدھر ہیں، کہاں جانا ہے. یہ 3 موٹے انسانی کوشچن ہیں. یہاں پہ معنی دیتا ہے ہم کہاں سے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اور آپ اس کو مرنے والے کو سناتے ہیں، درحال کہ یہ آیت ہم اور آپ کو حیات کے پیام دے رہے ہیں. دیکھو تم خدا کی طرف سے آئے ہو، تمہارا ایک پوائنٹ ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تم جو واپس بھی خدا کی طرف جاؤ گے، یہ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اس واپس جانے والے راستے کو اپنا فراہم کرو. واضح ہو رہا ہے یہ؟ بھئی جب آپ کہتے ہو کہ اس دنیا کو ایک مقصد کے لیے بنایا، تو ہم انسان بھی ایک مقصد کے لیے ہے نا. تو ہم انسان کو مقصد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مقصد کے لیے سوال کرنا پڑے گا نا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. پہلے تو خود کو پتا چلے کہ ہمارا اورجن کیا ہے، بھئی ہم وجود میں کیسے آئے ہیں. اس کے بعد ہمیں ابھی اس دنیا میں کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد جانا کہاں ہے. تو یہ سوال دینداروں کے پاس ہے اس کا جواب. لہٰذا ہم اور آپ، ابھی جو آپ لوگ یہاں پہ آئے، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے متولد ہوئے آپ لوگ، اب جو متولد ہوئے ہیں نا 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 20 سال پہلے جو آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، اب آپ مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. آپ کو ختم نہیں ہونا ہے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ختم نہیں ہونا ہے، آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جب یہ انسان اس دنیا میں ہوتا ہے، جب انسان دنیا میں ہے، تو وہ کہتا ہے جو انسان مر جاتا ہے، تو اگر یہ انسان جنتی ہے تو خالدین فیہا،
وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو انسان جہنم میں جائے گا وہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب موت ہے؟ بھئی ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ایک بار آئے، لیکن رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کو ایک اخلاقی نقطہ بتاتا ہوں۔ ہم اور آپ ابھی مثلا سری نگر سے آئے یہاں پہ 20 دن کے لیے، 20 دن کے سفر کے لیے آئے نا، تو آپ نے اس 20 دن میں کیا آپ کو سامان چاہیے، کیا کتابیں چاہیے، کیا لباس چاہیے، رہنے کے کیا وسائل ہیں، سارے لے کے آئے یا نہیں لے آئے؟ ہے نا؟ یعنی اس سفر کی تیاری کر کے آئے، 20 دن کے سفر کی فل تیاری کے ساتھ آئے، تاکہ مجھے سفر میں کتنا پیسہ چاہیے کسی کا میں محتاج نہ ہوں۔ تو اگر اس خدا نے آپ کو 10 سال پہلے، فلاں بھائی کو 20 سال پہلے، حاجی صاحب کو 40 سال پہلے زندگی دی ہے ہمیشہ رہنے کے لیے، تو اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ واضح ہو رہی ہے؟ کتنا ہم اس کے لیے، اس آخرت کی دنیا کے لیے اپنی زندگی کو تیار کر رہے ہیں، اس آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہم اور آپ کے لیے پیریڈ ہے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ جو بوگے وہی دنیا مزرعۃ یہ کانسیپٹ تبھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم ان دینداروں کے ہدف کو سمجھیں۔ یعنی ہم کہاں سے آئیں؟ خدا کی طرف سے، رہیں گے خدا کے لیے، یعنی اس کے راہ میں، اس کے نبیوں کے بتائے ہوئے اس کے دین پر چلیں گے، تو آخرت میں ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ تو خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ۔ تو جب آپ منسلک ہو جائیں گے خدا سے، تب بھی آپ بھی کیا ہوں گے؟ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ۔ خیر، یہ سوال نہیں پتا بھئی اچانک ایکسیڈنٹ وجود میں آئے، کوئی ہدف تو نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہلیز میں جب تک جی رہے ہیں پریزنٹ دنیا، یہی مقصد ہے، اسی میں جو کچھ کھا پیو، عیش کرو، زندگی بسر کرو، اور اس کے بڑھ کے اور کوئی زندگی۔ واضح ہو رہا ہے بھائی؟ ہے نا؟ ان کے یہاں اس سوال کا جواب آپ لوگ پوچھئے گا کل اپنے یونیورسٹی کے اساتذہ سے، پوچھے سر ان دا پوائنٹ آف ویسٹرن فلسفی آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا اوریجن کیا ہے، ہم کہاں سے آئیں، کیا ہیں، کہاں جانا ہے۔ یہ تو چاہے انسان مسلمان ہو، چاہے وہ انسان مسلمان نہیں ہو، پوچھے گا نا اپنے آپ سے، بھائی مجھے کیوں پیدا کیا گیا، بھائی کیوں اتنے درد بھری دنیا میں مجھے لایا گیا، کیوں مجھے آزمائش کیا جا رہا ہے، کیوں مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس پوائنٹ آف ویو سے بول کہ نعمت ہے، خدا نے مجھے بہترین زمانے میں لایا، جہاں پہ ایجوکیشن ہے، جہاں پہ تعلیم ہے، جہاں پہ خیر ہے، جہاں میں نیکی کر سکتا ہوں، جہاں پہ میں فلاحی کام کر سکتا ہوں، جہاں پہ میں قوم کی خدمت کر سکتا ہوں، جہاں میں خدا اور رسول کے لیے خود کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتا ہوں۔ یہ اگر اس حساب سے جائیں گے، آپ دنیا تک محدود ہو کے رہ جائیں گے۔ دنیا میں آپ 60 سال 70 سال زندگی کریں گے، اس کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن آج بھی ہمارے شیخ انصاری کتنے سال پہلے آئے آپ بنا میں، ہے نا؟ آیت اللہ خوئی کتنے سال پہلے آئے آپ بنا میں، شیخ صدوق کتنے سال پہلے آپ بنا میں، شیخ قلینی کتنے سال پہلے آئے بنا میں۔ کیونکہ جو انسان خود کو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے، خدا بھی کہتا ہے کہ میں اس کو باقی رکھوں گا۔ یہ ہم اور آپ کے لیے اپورچونٹی ہے نا آج کی دنیا میں بالخصوص۔ یہ تو ہم اور آپ کے لیے گولڈن پیریڈ ہے، نہیں ہے میرا بھائی؟ آج کا دور گولڈن پیریڈ ہے۔ یہاں پہ ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے جب اگر نیکی پھیلاؤ گے نا، نیکیاں بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہے، برائی کو پھیلاؤ گے تو برائیاں بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ میں آپ کو پیغمبر گرامی اسلام کے ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو ریسٹ دوں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ صاحب سے فرمایا سلام ہو میرے بھائیوں پر، جن کا ایمان بہت قوی ہوگا، جن کا یقین بہت مضبوط ہوگا، سلام ہو میرے ان بھائیوں پر۔ تو سارے اصحاب تعجب کرے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنگ ہم نے کی، آپ کے ساتھ صلح میں ہم تھے، مشقتیں ہم نے برداشت کی، ہم آپ کے بھائی ہیں، اور کس بھائی پر آپ سلام بھیج رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ سلام ہو میرے ان بھائیوں پر جو آخر زمان میں آئیں گے، جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، جن کا یقین بہت مضبوط ہوگا، بہت مستحکم ہوگا۔ تو پیغمبر سے پوچھا گیا رسول اللہ کیسے ان کا ایمان مضبوط ہوگا، کیسے یہ لوگ اتنے سخت ترین حالات میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ کالی سیاہی پر وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یعنی ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے۔ جو تم لوگ آج نہیں سمجھ رہے ہو وہ اس دور میں سمجھیں گے۔ تم لوگوں نے مجھے نبی مانا، میں نے معجزہ دکھایا،
میں نے سنگریزہ سے بلوایا، میں نے قمر کے 2 ٹکڑے کرایا، میں نے درخت کو جھکوایا، تو تم لوگوں نے تو میرا معجزہ دیکھا ہے تبھی مجھ پہ ایمان لایا ہو۔ آخر الزمان میں جو لوگ آئیں گے ان لوگوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، اور ان سے ان کا امام بھی پردے غیب میں ہے، امام سے بھی وہ لوگ ملاقات نہیں کریں گے، لیکن ان لوگ ہمارے احادیث پر، قرآن پر، اہل بیت کی تعلیمات پر اتنا ریسرچ کریں گے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط اور یقین بہت مضبوط۔ ایسے پرآشوب دور میں ان لوگوں کو زندگی کر رہے ہوں گے جہاں پہ دین کو بچانا ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنے کے برابر، جہاں دن میں اگر مسلمان ہیں تو رات میں کافر ہوں گے۔ ایسے زمانے میں وہ لوگ اپنے ایمان کو بچائیں گے، دین کو بچائیں گے، اور خدا اس بدلے میں ان کو 70 شہدائے جنگ بدر کا ثواب دے گا۔ اجر اتنا زیادہ ہے تو اتنا امتحان سخت بھی ہے۔ آپ مت سمجھے کہ آسانی سے ہم اور آپ اس امتحان میں پاس ہوں گے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ضروری ہم دین کو سیکھیں، اہل بیت کے پیام کو سیکھیں، ان قرآن کی طرف متوجہ ہوں، احادیث کی طرف متوجہ ہوں، تب جا کے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً جو کچھ ہم سیکھنے آئے ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنس ہے۔ پہلا ایک زمانہ تھا، حضرت ابراہیم کے ایک قوم تھا دیندار تھے، نمرود کا قوم بے دین تھا، لیکن نہ اس قوم کا اثر اس قوم پہ تھا، نہ اس قوم کا اثر اس قوم پہ۔ لیکن آج تو گلوبل ریلیشن شپ ہے ہم لوگوں کی، گلوبل ولیج ہے۔ آج تو امریکہ میں اگر ایک اچھائی ہو رہی ہے یا خرابی ہو رہی ہے، سیکنڈوں میں ہم اور آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کونے میں بھی اگر کوئی فاحشہ اور یانیت، بدبختی یا بری کام ہو رہے ہیں تو منٹوں میں ہم اور آپ کے موبائل میں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ اچھائیوں کو، خیر کو پھیلانے والے ہوں تو سیکنڈوں میں ہم اور آپ بھی خیر کے دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے اور آپ کی رسالت بھی زیادہ ہے، ڈیوٹی بھی زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ تھکے تو نہیں؟ ابھی تو ہم لوگ دین کی ضرورت پہ پہنچے ہی نہیں۔ ابھی تو ہم لوگ پھر دنیا کو، ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، ایک ظلم کرتا ہے، ایک ظلم کے خلاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خاموش ہے، جیسے آج ہم لوگوں کی حالت ہے فلسطین کا، ہم لوگ خاموش ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ظلم کر رہا ہے، ایک ظلم سہ رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، ایک ظلم۔ یہ تینوں فکریں الگ الگ ہیں نا، کس وجہ سے؟ بھئی یہ جو عمل ہو رہا ہے فکر کی بنا پر ہے نا۔ خلاصہ یہ انسان ظلم کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میرا فائدہ اسی میں ہے، یعنی اس نے اپنی آئیڈیالوجی، فکر یہ سوچ لی، بابا نہیں بتایا آپ لوگوں کو، جس بنا پر وہ سوچتا ہے ظلم کرو تبھی میرا فائدہ ہے، رشوت دے لو تبھی میرا فائدہ ہے، فساد کی باتیں کرو تبھی میرا فائدہ۔ ایک انسان ظلم کے خلاف کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، اقدار ہے، انسانی ویلیو سے وہ کہتا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان جو ظلم پر خاموش ہے، یہ ضعیف العقیدہ ہے۔ جیسے آج ہم مسلمانوں کے 57 مسلم ممالک کا، فلسطین پہ اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کوئی بول نہیں رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضعیف العقیدہ، یعنی عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، جو آئیڈیالوجی ان کی آئیڈیالوجی ضعیف ہو چکی ہے۔ تو اس بنا پر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے یہ آئیڈیالوجی کیسے قوی ہو، کیسے ضعیف ہو، کا نعرہ ہے۔ ہدف کو ایکسپلین کیسے کریں کہ بھائی یہ جب ہدف ہے تو اب ہم پوچھ سکتے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہے اور کدھر جانا ہے۔ لیکن بے دینوں کے یہاں یہ دنیا خود بخود آئی ہے، دنیا خود بخود آئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ کس سوال کا جواب نہیں ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو پوچھنا بھی ہے کہ واقعاً ایسے ہے یا نہیں ہے۔ ویسٹرن فلسفی سے اس سوال کو آپ کو پوچھنا ہے۔ اب اور ایک چیز یہاں پہ کہا جاتا ہے دنیا وسیلہ ہے، کیا ہے بھائی؟ وسیلہ ہے آخرت کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اپنی زندگی اس دنیا کو ہدف قرار نہیں دینا۔ یہ دنیا ایک وسیلہ ہے بھائی، اس کو وسیلہ قرار دو، اس میں نیکیاں کرو، اس میں اچھائیاں کرو، تاکہ آپ کی آخرت آباد ہو جائے، آخرت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ مین اصل آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ دنیا ہدف ہے بھائی، دنیا سب کچھ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کماؤ
کھاؤ اسی دنیا میں، ٹھیک ہے، اس دنیا کا، چونکہ یہ دنیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، جو ہم لوگوں نے پہلے ہی سوال میں رد کیا نا، کہاں جانا ہے، ان کے یہاں نہیں ہے، تو دنیا ہی ان کے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں دنیا کیا ہے، احسان۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر دین کی یا اخلاق کی حاکمیت ہے، اخلاق یا دین کی حاکمیت ہے، کیا ہے بھائی؟ یعنی آپ اگر دیندار ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے، میرے اوپر دین کی حکومت ہونی چاہیے، اخلاقی ویلیوز کی میرے اوپر کیا ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں، نفس کی حاکمیت، خواہشات کی حاکمیت۔ خالق کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا نا، جب خدا کا انکار ہوگا تو خدا کے انکار سے دین کا بھی انکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دین کا بھی انکار ہے۔ خدا کے انکار کو ہم لوگوں نے کیا کہا تھا، ہیومنزم، انہوں نے اپنے کو خدا کی جگہ رکھا ہے نا، انسان پرستی۔ دین کا انکار یعنی سیکولرزم، کیا ہے، سیکولر کو لایا۔ اخلاق کا بھی انکار ہے، ٹھیک ہے، کیا، اخلاق کا انکار، اس کو لیبرل کہتے ہیں۔ آپ اصطلاحات کو سمجھو نا، دیکھو اس کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے اخلاق دین کو حاکمیت سمجھا، ان لوگوں نے وہ چیز حاکمیت نہیں سمجھا۔ میں آپ کو ایک سوال کروں، کیوں ایسے ہوا ہوگا؟ ویسٹرن میں یہ فکر کب آئی بھائی؟ یہ 18 سینچری سے پہلے کیا، 1800 سے پہلے لوگ دیندار تھے، لوگ دین کی باتیں کرتے تھے، کوئی بھی دین، مسیحیت، عیسائیت، یہ سب۔ لیکن 18 صدی میلادی کے بعد ان لوگوں نے یہ چیزیں وجود میں لائی، نہیں ہمیں دین نہیں چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں کیوں ایسا ہو گیا ہوگا، کیا اتفاق ہوا ہوگا، کس بنا پر وہ لوگ اس حد تک ضد میں آ گئے کہ کسی دین کو نہیں مانے، معنویات کو نہ مانے، اخلاقیات کو نہ مانے، پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانے؟ ایسا کیوں ہوئے، کیوں ہوئے؟ شاباش، ہاں، نہیں وہی کہہ رہا ہوں میں کہ وہ روح کو کیوں انکار کرنے لگے، معنویات کو کیوں انکار کرنے لگے، کیوں سب کچھ میٹر، سب کچھ عقل، سب کچھ مادے پہ ہی رکھے؟ ہاں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب 18 سینچری سے پہلے یورپ کے اوپر مسیحیت کی حکومت تھی، کس کی؟ مسیحیت کی حکومت تھی، تو لیکن مسیحیت نے دین کے نام پر اتنے ظلم کیے، دین کے نام پہ جنت اور جہنم کو بانٹے، دین کے نام پہ پیسہ لا کے مغفرت کے لیے لوگوں سے پیسہ لیے اور گناہوں کو بخش دیے۔ جب ایسے ہوا، ایسے ایکسٹریمسٹ وجود میں لائے، اور تفتیش کے لیے جو بھی پڑھا لکھے لوگ تھے، ان لوگوں نے جب اعتراض کیا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اس طرح مت کرو، تو ان کو زندانوں میں ڈالا، ان کو قید کیا، ان کو مار ڈالا، ایکسٹریمسٹ وجود میں آئی۔ خلاصہ کسی کو آزادی کے ساتھ سوچنے کا موقع نہیں دیا، کس نے؟ دین نے نہیں دیا، وہ بھی مسیحی انحراف شدہ دین نے۔ مسیحیت وہ بھی جس کو یورپ کے لوگوں نے خود تحریف کر کر کے اس میں اپنے آئیڈیالوجیز کو، اپنے فکروں کو، اپنے قوم و قبیلے کے رسم و رسوم کو ڈال کر اتنا ایکسٹریمسٹ بنا دیا تھا مسیحیت کو کہ اب اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار۔ آج آپ IS کو مانتے ہو، طالبان کو مانتے ہو، داعش کو مانتے ہو، القاعدہ کو مانتے ہو، تو آپ تو مسلمان ہو، وہابیت کو مانتے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیونکہ ایکسٹریمسٹ ہے، اسلام کے نام پہ ہے، لیکن وہ ایکسٹریمسٹ مسیحیت کو خراب کرنے کے لیے ان لوگوں نے یورپ میں جو تھیوری چلائی تھی، اسلامی دنیا کو خراب کرنے کے لیے ان چیزوں کو وجود میں لائی۔ کم سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہماری جنگ کتنی خطرناک پرانی ہے؟ تو جب دین خود ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، ایک جوان سمجھتا ہے، چونکہ جوان کا ذہن ہمیشہ پاک چیزوں کو لیتی ہے، جوان ہمیشہ پاک چیزوں کو، اچھی چیزوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علیکم بالشباب، دیکھو خبردار اپنے جوانوں کا خیال رکھو۔ کیوں؟ جب میں رسالت پر پہنچا تو اس وقت سارے جوانوں نے میری بات کو مانا، فخالفنی الشیوخ، سارے بزرگوں نے مجھے رد کیا، میری باتوں کو نہیں مانا، لیکن جوانوں نے میری باتوں کو مانا، ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ جوان، یہ فکر صحیح ہے، تو فوراً مانا۔ ابو جہل پیغمبر کا سخت ترین دشمن، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے زمانے کا فرعون ہے ابو جہل۔ کیا ہے؟ فرعون، ابو جہل۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے آخر میں کلمہ تو پڑھا غرق ہوتے وقت، آمنا برب موسیٰ و رب ہارون کا کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل کا جب سر کٹ رہا تھا نا کسی جنگ میں، تب بھی پیغمبر کو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ناسزا کہہ رہا تھا، برا بلا۔ تو اس وقت پیغمبر میں کہیے میرے زمانے کے فرعون اس سے بدتر ہے، ایسے بوڑھے لوگ تھے۔ لیکن اسی کا بیٹا، اسی کا بھائی، ابو جہل کا بیٹا اور ابو جہل کا بھائی مدینے میں آئے، پیغمبر کے پیام کو سنا، رسالت کو سنا، پیغمبر کے ساتھ بیٹھے، بدل دیا خود کو، کہا یار ہم غلط پہ تھے، ایمان لے آئے۔ تو ابو جہل نے کسی بہانے سے ان دونوں کو مکہ بلایا، ہاتھ پاؤں باندھا،
باندھنے کے بعد ان دونوں کو خانہ کعبہ میں ایسا لٹکا دیا، لٹکانے کے بعد اتنی سزا دی، اور دوسرے سارے مکے والوں کو جمع کر کے کہا دیکھو ان لوگوں نے سفیانہ کام کیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی حضرت محمد کی باتوں پہ عمل کیا، مسلمان ہو گئے. اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے تم لوگ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو. لیکن کیا ان دونوں نے ہاتھ اٹھایا؟ اتنی اذیت دی، اتنی ٹارچر کی، کھانا نہیں دیا، ایک زیر زمین میں ان کو بند کر دیا، قید کر دیا، اور اسی سے ان کی موت بھی آ گئی. لیکن ان دو جوانوں نے دین سے ہاتھ نہیں اٹھایا، حقیقت سے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ جوان کی کوالٹی ہوتی ہے، یہ جوان کی خاصیت ہوتی ہے. تو جب ہم اور آپ مذہب کو ایز ایکسٹریم پیش کریں گے، افراطی پیش کریں گے، داعشی مذہب کو پیش کریں گے، سلفی مذہب کو پیش کریں گے، وہابی مذہب کو پیش کریں گے، ہمارے جوان کہیں گے مجھے ایسے مسلمان نہیں بننا، ہم مجھے ایسی چیز نہیں بننا. تو خود بخود جو اصل پیام تھا لوگوں کو دین کی طرف لانے کا، وہ ہم اور آپ ناکام ہو جاتے ہیں. آج کی اس دنیا میں اس کام میں کافی حد تک دشمن کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. دشمن جو سافٹ وار جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چونکہ ان لوگوں نے کہا دیکھو ہم نے قرآن کی مخالفت کی. اگر وہ قرآن پہلے ہم لوگوں نے کیا کہا تھا، 6 ارب لوگوں پوری دنیا میں ہے، تو وہ قرآن جو صرف 2 ارب مسلمانوں کے پاس تھا وہ 6 ارب لوگوں کے پاس پہنچا. تو یہ قرآن کیا چیز ہے؟ پڑھنے لگے، ریسرچ. قرآن پہ 50 ریسرچ ہو گئے. حیران ہو گیا، جس کو ہم مٹانے چاہ رہے تھے وہیں پھر ابھر کے آ گیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پیغمبر کی توہین کی. یہ پیغمبر تو عیاش ہے، یہ پیغمبر تو مجنون ہے، ساحر ہے، پتہ نہیں کیا کیا کارٹون بنائے پیغمبر کے. تو 2 ارب مسلمانوں کے درمیان پیغمبر تھے، تو اب ان لوگوں نے اتنی توہین کے لیے کارٹون بنائے. وہ لوگ بھی پڑھنے بھی. کیسے مسلمان ہے یہ 2 ارب؟ ان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک عیاش انسان کی پیروی کر رہے ہیں. بھئی ہر انسان تو برے نہیں ہوتے ہیں نا، ہر انسان انالائز کرتا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے، کیونکہ ان کے دانشمند ایسے کریں. اتنے ریسرچ حضرت محمد کے 50. پھر گوگل میں جب ریسرچ کے سب سے پہلے حضرت محمد کا نام آیا تو انہوں نے کہا جس کو مٹانا چاہ رہے ہیں، پھر وہ ابھر کر سامنے آیا، تب شکست کھائی. پھر مرجعیت پر یا ولایت فقی پر، جو آج کل ہمارے اور آپ کے کنٹمپریری ورلڈ کے بہت بہترین موضوعات میں سے، اس پر ان لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کر دی. مرجعیت کو توہین کرنے، مرجعیت کے خلاف بولنے. تب سمجھ میں آیا کہ یار جب وہ اگر 1 ارب مسلمان شیعوں کے پاس تھی، وہ سنیوں کے پاس جو پہنچ گئے. مرجعیت ایک الگ موضوع ہے. اس پہ لوگوں کی بیدار کھل گئی. پھر سنی شیعہ اتحاد کی بات وجود میں آ گئی. تب ان کو سمجھ میں آیا یار ان سے لڑنا، ایسے مقابلہ کرنا یہ غلط ہے. اب اسٹریٹجی چینج کرو. اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب ہمیں دیکھنا ہے ان کو، یعنی یہ جو عام پبلک ہے، ان کو مرجعیت سے، ولایت فقی سے، قرآن سے، امام زمان سے، امام حسین سے، اہل بیت سے، دین سے جڑے کون رکھتے ہیں؟ ان کو دیکھو آپ لوگ، اور ان کو ہی کمزور کرو. یعنی اب وہ کھلے عام آ کے ایک مولوی کے پیچھے آیا، شیخ متو صاحب غلط کر رہے ہیں، شیخ مثلا منظور صاحب غلط کر رہے ہیں، وہ اس کی یار آج کل کے مولوی غلط بیانی کر رہے ہیں، آج کل کے مولوی لڑنے لگتے ہیں. اور ایک کچھ مولویوں کو بنایا بھی ایسے کہ وہ اختلافی باتیں کریں، امامہ پہن کے اسی ممبر پہ بیٹھیں اور بالکل دین کے خلاف، عقیدے کے خلاف، عزاداری کے خلاف بولیں، اور کچھ لوگوں اس کے جواب دیں. اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ عام جوان بدزن ہو جائیں گے. یار یہ کس مولوی کس پہ بات کو میں مانوں، کون صحیح بول رہا ہے، کون حق بول رہا ہے، کیسے میں ثابت کروں؟ جب آپ بدزن ہو جائیں گے مولانا سے، تو مولانا کی بات آپ کے لیے کوئی اعتبار نہیں. جب اعتبار نہیں ہوگا تو آپ قرآن سے، اہل بیت سے، مرجعیت سے، دین سے خود بخود دور. اس جنگ میں یہ سافٹ و خطرناک ہے. اس میں کافی حد تک دشمن کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہم اور آپ کو وہ نہیں ہونے دینا. ہم اور آپ اگر اپنے صفوں میں کوئی کہتا ہے کہ یہ عالم دین غلط ہے، تو اس سے کہو بھائی ٹھیک ہے، تمہیں پسند نہیں ہے، ان کی باتیں مت سنو. شاید کچھ لوگ ان کی باتیں سمجھ میں آتے ہیں، ان کو سننے دو. بے آج یہی لڑائی ہے ہم لوگوں کی. ہم خود علماء کی، ایک دوسرے کے علماء کی توہین کریں گے تو خطرہ ہو جائے گا. لہٰذا لیکن اپنا چوائس ایسے کیجئے، خود کے اپنا اتنے کیپیبلٹی، اتنی صلاحیت لائیے کہ آپ صحیح عالم دین کو چن سکو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھو. اتنے شبہات، اتنے سوالات آپ کے ذہن میں ڈالے جائیں گے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیا کروں. بھئی آپ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ سب لوگ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں نا. کوئی فیملی کا انسان مریض ہو جاتا ہے تو اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کو اعتماد ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے دیکھ لیجئے، آپ تجویز دیجئے، کہاں لے جائیں، کس ہاسپٹل میں جائیں، کس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. یعنی ہم اپنے جسم کے لیے تو اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ایک فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں. تو دین کو بچانے کے لیے فیملی عالم دین کیوں نہیں رکھیں؟ فیملی عالم دین بنائیے. ایک دن اپنی فیملی کو لے کے اس عالم دین کے پاس جائیے. مولانا دیکھیے ہم سب نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تجوید دیکھیے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں.
ہمیں بتائیے کہ احکام کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی اور شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں. یہ ضروری ہے جوانوں. جب تک یہ ہم نہیں کریں گے تو آج کی اس جو میں نے پہلے عرض کیا اس خطرناک دنیا میں جہاں دین کو بچانا کیا ہے، ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا، وہ کیسے کر پائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے پیچھے نہ جائیں، اخلاقی اور دینی ویلیوز کو دیکھیں. یہ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. سب نے لکھ لیا؟ یہ لکھ لیا؟ مٹا دوں؟ آپ کو تو آج سارے فرق ہی فرق میں رہ جائیں گے ہم لوگ. یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے یہاں علم کا سرچشمہ کسے کہتے ہیں؟ سورس، منبع، جہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، علم کا سرچشمہ حس، نالج چاہیے کہیں سے. تو نالج کا ایک چیز حس ہے. حس میں کیا ہے بھائی؟ آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، اور کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں ہے. ٹھیک ہے، آپ جو بھی علم حاصل کرو گے، ابھی آپ دیکھ کے لے رہے ہو، سن کے لے رہے ہو علم. ٹھیک ہے، کچھ علم ایسے ہوں گے جو چک کے لیں گے، کچھ علم ایسے جو چھو کے لیں گے. تو یہ وے آف نالج ہے. کیا ہے؟ علم کا سرچشمہ ہے، جہاں سے آپ علم لے سکتے ہو. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک مانتے ہو؟ تو اس کو ہم اور آپ کہتے ہیں سنس. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ من فقد حسا فقد علما. یعنی آپ کی اگر ایک حص کام کرنا چھوڑ دے تو آپ علم نہیں. مطلب آپ ایک انسان اندھا ہو جائے تو خوبصورت لڑکی کو بھی ساتھ میں رکھو، وہ اس کو پہچان خوبصورت. ایک آدمی مثلا بہرا ہو جائے تو بہترین آواز، بہترین وہاں بہترین قصیدہ بھی سنا، اس کو کچھ فرق. من فقد حسا، یعنی ایک حص اس کی فاقد ہو جائے، چلا جائے، بند ہو جائے، فقد علما، علم جو اسے کیا ہو جاتا ہے؟ فاقد ہو جاتا ہے. تو یہ بہت مہم ہے نالج. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک چیز ہمارے پاس عقل ہے، ہم عقل کے ذریعے بھی بہت سے علوم حاصل کرتے ہیں جو حس میں نہیں آتے، وہ عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. ایک نالج ہمارے یہاں کیا ہے سرچشمہ؟ وہی ہے. وہ ہمیں کیسے ملتی ہے؟ نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے. ٹھیک ہے، جو آج کے دور میں ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے. یہاں تک ایکسیپٹ کرتے ہو؟ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ علم کا سرچشمہ حس اور عقل فقط ہے نا. حس سے مراد یہی چیزیں اور عقل. کیا بھائی صرف عقل اور یہی وے آف نالج ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ تو اب ان لوگوں نے کتنے بڑی شے کو کیا کیا؟ فراموش کیا. وہی کو یہ لوگ نہیں مانے، پیغمبروں کی باتوں کو. جب خود خدا کا انکار کرے تو پیغمبر کو بھی تو انکار کرے گا، اور پیغمبر کی باتوں کو کہاں سنیں گے پھر، ہے نا. تو یہ ہو گیا. جب علم کا سرچشمہ ایسا ہوا تو آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ اس میں ہم اور آپ اگر اسی کو کافی مان لیں تو ہم اور آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مخالف ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ سارے وے آف نالج ہے، نو ڈاؤٹ. ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، انف نہیں ہے. بلکہ ہمیں اس سے بھی بڑھ کر بھی نالج چاہیے. بھائی بہت سی چیزیں ہمارے عقل میں نہیں آتی. جنت کیسی ہوگی ہمارے عقل میں نہیں آتی، بھیش کیسی ہوگی ہمارے عقل میں نہیں آتی. تو ابن سینا جیسے دانشمند بھی کہتے ہیں جب قیامت ثابت کرنے، چونکہ ہمارے پیغمبروں نے، خدا نے کہا ہے اسی لیے میں مانتا ہوں، چونکہ وہ اس بات کو مانتے جو میرے عقل میں نہیں آتی، ان باتوں کو بھی وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اس بنا پر ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی. دوسرا یہاں پہ ہم اور آپ، علم کا مقصد کیا ہے بھائی؟ درک حقیقت ہے. یعنی ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں، لیکن اس کے ذریعے حقائق وجود میں آئیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم انسانوں کے کیا حقیقت ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، کیا ریئلٹی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. علم کو ہم لوگ مقصد قرار دیتے ہیں اس کے لیے، ہے نا. لیکن آج کے زمانے میں علم کا مقصد کیا قرار دیتے ہیں؟ شاباش، علم کا مقصد سرمایہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ علم حاصل کر رہے ہو کیا بھائی؟ گریجویشن کروں گا، پوسٹ گریجویٹ کروں گا، ڈاکٹریٹ کروں گا تاکہ تھوڑی بہت جاب مل جائے، کما لوں، زندگی بسر کر لوں. یہاں علم ذریعہ ہے خدمت کا، ہے نا. یہاں علم ذریعہ کیا ہے؟ خدمت کا نہیں. خدمت بھی کریں گے اگر پیسہ دیں، نہیں تو نہیں. مثلا آج ایک ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیے جو اس فکر کو مانتے ہو،
سر میرے پاس پیسہ نہیں، میں غریب ہوں، میرا علاج کر دیجیے، وہ کہے گا بھی جاؤ پہلے پیسہ کماؤ کہیں سے، میں نے بھی اتنا پیسہ خرچ کر کے کمایا ہے اور ڈاکٹری کی ہے تو تمہیں میں دیکھ نہیں سکتا، سوری۔ لیکن جو ایسا ہوگا اس نے کہے گا یار خدا کا شکر، خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، یہ علم دی ہے، آؤ بھائی تم میرے خدا کا ایک امانت ہو، خدا نے مجھے یہ نالج دی ہے تو میں تجھے علاج کروں گا، لو تیرے دوائیوں کا پیسہ بھی۔ یہ کون کرے گا؟ دیندار۔ کتنا فرق ہوتا ہے یار اپنی زندگی میں فرق، آپ مت سمجھے کہ یہ آئیڈیالوجیز ایسے ہی ہیں ان لوگوں کے یہاں۔ اور ایک چیز لاسٹ، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے، انسان دلوں کو تسخیر کرتے ہیں، یعنی دیندار ہمیشہ لوگوں کے دل جیتے ہیں، دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں کیا ہے، کائنات کو آباد کرنا، بھائی زمین خریدو، پراپرٹی خریدو، کائنات آباد کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ دلوں کو آباد نہیں کرتے، دلوں کو تسخیر نہیں کرتے بلکہ کائنات کو تسخیر کرتے ہیں، زمین، پراپرٹی، مال، آج یہ ماڈل گاڑی خریدی، پھر وہ ماڈل، پھر تیسری ماڈل، ایسے ہی وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ علم کا مقصد، جب آپ اتنے سے فرق ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے آئیڈیالوجی کو ان کے مطابق رکھیں گے تو آپ کے کارتوت کام وغیرہ ایسے ہوں گے، اگر آپ اپنے آئیڈیالوجی اور اپنے عقائد کو ان کے مطابق لاؤ گے تو آپ کا نتیجہ بھی ایک ایتھسٹ کی طرح، ایک لیبرل کی طرح، ایک میٹرلزم کی طرح وجود میں آئے گا۔ تو آپ کا نام حسن رکھو، اکبر رکھو، جواد رکھو، کچھ بھی نام رکھو، نام سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، آپ کے آداب، اخلاق، رویہ ایسی ہوگا جو ایک ایتھسٹ کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب آپ خود مختار ہیں، آپ سب جوان ہیں، خود سے تھوڑا سوچو کہ آپ کو کون سا آئیڈیالوجی حاصل کرنا ہے، وہ والا آئیڈیالوجی حاصل کرنا ہے یا یہ والا آئیڈیالوجی حاصل کرنا ہے۔ جب ہم اور آپ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے یہ والے آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو سیکھیے، ہے نا۔ جس طرح اس کو سیکھنے کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی ڈالر خرچ کرتے ہو آپ لوگ، ویسے ہی اس کو سیکھنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو ٹائم دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تھکے تو میں یہیں پہ رف کروں، تھک گئے کیا؟ 5 منٹ اور بھائی، چلو ٹھیک۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لکھ لیے اس 5 منٹ میں تھوڑا سا ایگزام لوں، ہاں، جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تھوڑا سا یاد بھی رکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم انسانوں کو اس دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ فکر کے، ہے نا، ضرورت ہماری فکر کی ہے۔ خوب، اس فکر سے مراد کیا ہے؟ ہاں، شاباش، عقیدہ۔ کیا ساری دنیا میں موجود عقائد صحیح ہے؟ اس دنیا میں کئی عقائد ہیں نا، کئی آئیڈیالوجیز ہیں، ہے نا، تو امکان ہے عقائد صحیح بھی ہوں، عقائد غلط بھی ہوں، صحیح بھی ہوں اور غلط بھی ہوں، یہ یہاں تک تسلیم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں اس کلی دنیا لیول پر اگر ہم سوچتے ہیں تو کتنے کائنڈس آف عقیدے تھے؟ شاباش، 2 عقیدے تھے ہمارے دنیاوی لیول پہ، ہم سوچیں دینداروں کا، شاباش، اور بے دینوں کا، ٹھیک ہے نا۔ بتائیں کیا کیا؟ شاباش، الہی اور گڈ، الہی اور غیر الہی۔ شاباش، غیر الہی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ہم کچھ مثالیں آپ کو دیں۔ بے دینوں کے یہاں کتنے ہیں بھائی؟ بہت سارے ہیں، جن میں سے ہم لوگوں نے موٹی موٹی کیا پڑھا؟ ایتھیزم پر، سیکولرزم پڑھا، نیچرلزم پڑھا، کیپٹلزم، سوشلزم، یہ سارے ازم جتنے بھی ہیں نا، سارے نئے مکاتب فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ لوگ مجھے صرف، میں جن سے پوچھوں گا وہ لوگ ایک ایک بتاتے جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ الہی
دینداروں میں یعنی دینداروں میں اور بے دینوں میں کیا کیا فرق ہے آپ بتاؤ بھائی پہلا میرا بھائی کیا نام ہے آپ کا شاہد بھائی پہلا فرق کیا ہے شاباش خالق نہیں ہے شاباش آپ بتاؤ بھائی میرے بھائی یہ دنیا ہے مثلا ہاں یہ تو خالق ہے یہ کہتے ہیں خالق نہیں ہے آپ کیا بتاؤ گے شاباش اس دنیا کا ہدف ہے ٹھیک ہے ان کے یہاں ہدف نہیں ہے تیسرا آپ بتاؤ بھائی آپ بتاؤ ہاں شاباش علم کا مقصد ہے ان کے یہاں کیا ہے ہاں علم کا مقصد حقیقت کو جاننا ہے اور ان کے یہاں سرمایہ کمانا ہے ٹھیک ہے نا لاسٹ میں بتاؤ بھائی اور کیا ہے فرق دیکھو دیکھو کاپی پہ دیکھو نہیں لکھا آپ بتاؤ آپ بتائیے سر شاباش احسن یہ لوگ مادہ پلس معنویات دونوں کو مانتے ہیں ان کے یہاں کیا ہے صرف مادہ فزکس کو ہی مانتے ہیں آپ بتائیے اور کیا فرق رہ گیا تسخیر شاباش یعنی دلوں پہ حکومت ہاں دلوں پہ جتنا دلوں کو حکومت کرنا ان کے یہاں کیا ہے بھائی کائنات پہ شاباش اور کوئی فرق شاباش ان کے یہاں دنیا وسیلہ ہے ان کے یہاں ہدف ہے دنیا ہدف ہے ٹھیک ہے نا اچھا تین بنیادی سوال کون بتائیں گے شاباش شاباش یہ تین بنیادی سوال ہے نا کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے اور کہاں ہیں یہ وہ سوالات ہے جس کا جواب صرف دین دیتا ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے آئے ہو خدا کے لیے رہنا ہے اور خدا کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے یہ مقصد ہے اور آپ کو فنا نہیں ہونا ہے آپ کے جسم فنا ہو جائے گا آپ کو فنا نہیں ہونا ہے صلوات پڑھ دے محمد ٹھیک ہے نا آج اتنا بہت ہے میرا خیال میں صلوات پڑھ دے محمد